ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الآخر واذكر ربك إذا نسيت. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. تمی احباب، بزرگ، دوست، نوجوان، سبھی کو السلام علیکم. اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، اس کا لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے آج کافی مدت کے بعد ہمیں پھر اپنا وہی سلسلہ، وہی طریقہ کار، وہی دروس اللہ کے فضل سے پھر چلانے کا موقع ملا، اور اس بندہ ناچیز کو اس درس میں اپنی نوکری حاصل پیش کرنے کا موقع ملا. اللہ رب العزت کے آگے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. آج کا جو میرا موضوع ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے، اپنی نوکری پیش کرنی ہے، وہ ہے ذکر الہی اور ذاکرین کی فضیلت. یعنی ذکر الہی کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو ذکر کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت کیا بیان کی ہے، ان کا اجر کیا بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. کثرت سے کیسے یاد کرنا، اس کو کس طرح یاد کرنا ہے، اس کے بارے میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون. فرمایا اللہ کو کثرت سے ایسے یاد کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہیں، لوگ تم کو پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، لوگ کہیں یہ تو ہے ہی پاگل، یہ تو ایسے کرتا ہے. اس طرح کثرت سے یاد کرو. تو اس کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے یوں ہی جا رہے تھے ہم راستے میں، تو دیکھا کہ نوجوان اور گبرو نوجوان، لگتا تھا کہ واقعی یہ نوجوان ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کو پتھر مار رہے تھے. اور جب بچوں سے پوچھا گیا کہ بچوں اس جوان کو پتھر کیوں مارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان، یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں رب کو دیکھتا ہوں، میں اس سے باتیں کرتا ہوں. اس طرح کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہیں. صاحب ذی وقار ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، اور جو غافل ہو جاتا ہے یاد رکھ لیں وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ خود کو جتنا مرضی مومن کہیں، مسلمان کہیں، لیکن جب تک آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ہم مومن ہیں، ایمان تو ہے، لیکن ایمان کے اوپر منافقت کی گرد پڑ چکی ہے. اس منافقت کی گرد کی وجہ سے ہم خود کو مومن سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم مومن نہیں.
اور ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اس منافقت سے نکال کر مومن کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیں ہم سب اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا ذکر کرنا کیسے ہے۔ دوسری آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ اپنے رب کا ذکر کرو جب تم بھول جاؤ۔ اپنے رب کا ذکر کرو جب تم بھول جاؤ۔ یہ عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو کب؟ جب تم بھول جاؤ۔ پہلی بات کہ اگر وہ بھولا ہے تو یاد کیسے کرے گا؟ اگر وہ بھولا ہے تو یاد کیسے کرے گا؟ اگر وہ یاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بھولا نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کر، اِذَا نَسِيتَ، ایسے یاد کر کہ ہر چیز سے کٹ کر اسی کا ہو جائے۔ گویا اپنے رب کو جب تو یاد کرے تو دنیا کی کوئی شے تیرے دماغ میں نہ ہو، تیرے دھیان میں نہ ہو، تیری توجہ میں نہ ہو، تیری توجہ فقط اسی کی خاطر ہو۔ اور اسی مقام کو اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا اپنے رب کے نام کو جب اس کی تسبیح کر، اور تسبیح کیسے کرنی ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تو ٹوٹ کر اسی کا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر، ایسے یاد کر کہ تو دنیا سے کٹ کر اسی کا ہو جائے۔ اب یاد کرنے کا ایک اس سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اپنے رب کو یاد کریں، یاد بھی کیسے کریں کہ اس دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ اب اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ اپنے رب کو ایسے یاد کر کہ تجھے اپنے ہونے کا بھی پتہ نہ ہو، تجھے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں ہوں، بلکہ تو اپنی میں کو بھی اس کی تو میں فنا کر دے۔ اس کو کہتے ہیں اپنے رب کو یاد کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جب اللہ رب العزت سے عرض کیا نا کوئی طور پر کہ رب ارنی انظر الیک، کہ اے میرے مالک مجھے دکھا اپنا آپ کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، اے میرے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس پر پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ نبی کا اپنے رب سے عرض کرنا کہ اے میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، گویا اس کو دیکھا تو جا سکتا ہے۔ اگر اس کو دیکھا نہ جا سکتا ہوتا تو اللہ کا نبی قطعاً بھی یہ سوال نہ کرتا کہ اے میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ اس مالک کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر رب کا یہ کہنا لن ترانی، کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، گویا کوئی ہوگا جو اس کو دیکھے گا، ہر دیکھنے والا اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اے موسیٰ تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آئے ہائے، اب اسی کی تفسیر عرفاء کیا فرماتے ہیں، صوفیاء کیا فرماتے ہیں، اللہ کی قربت میں فنا ہونے والے کیا فرماتے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں اپنی میں کو مٹا کر، میں تو کیا اپنے وجود کو مٹا کر اس کی بارگاہ میں خود مٹ جاتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جو موسیٰ نے فرمایا نا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں،
تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ انبیاء کا اپنا درجہ ہے، اولیاء کا اپنا درجہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب موسیٰ نے فرمایا نا، عرض کی کہ اے میرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھنا چاہتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے اپنے ہونے کی خبر بھی نہ ہو۔ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ میں بھی فنا ہونی چاہیے، وہ میں بھی مٹ جانی چاہیے۔ تجھے اپنی میں کی خبر نہ ہو، تو یہ نہ کہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ یہاں یہ ہو کہ دکھانے والا بھی میں ہوں اور دکھاؤں بھی میں، اور تیری میں اس تو میں فنا ہو جائے، اس تو میں تیری میں فنا ہو جائے۔ گویا تیرا دھیان، تیری توجہ، تیرا شعور، تیرا وجود میرے توجہ میں، میرے شعور میں، میرے دھیان میں گم ہو جائے۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو مجھ کو دیکھے گا، اور جب یہ سب ہو جائے گا تو جو نظر بھی ہوگی وہ نظر انسانی نہیں ہوگی، وہ نظر موسیٰ نہیں ہوگی، گویا وہ نظر خدا ہوگی۔ خدا کا نظارہ خدا کی آنکھ سے کیا جا رہا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور کثرت سے یاد کرتا ہے اور اس لیول کا یاد کرتا ہے کہ اپنے ہونے کی خبر بھی نہ ہو، تو پھر رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو گویا جب بندہ خدا کو دیکھتا ہے تو وہ خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے جب معراج تھی، شب معراج تھی، آقا دو جہاں عرش معلیٰ پر تھے، کعبہ قوسین کا مقام تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور ما کذب الفؤاد وما رأى، کہ اس نے جب دیکھا بھی ایسے، نہ دھیان بھٹکا نہ آنکھیں جھپکی۔ دیکھنے کا طریقہ بھی کیا تھا؟ نہ دھیان بھٹکا نہ آنکھیں جھپکی۔ گویا وہ جب خدا کو دیکھ رہے تھے تو نگاہ مصطفیٰ نہ تھی بلکہ نگاہ خدا تھی، جس سے وہ اپنے رب کریم کا جلوہ کر رہے تھے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بندے جب تو مجھے یاد کرے خود کو بھی بھول جائے۔ مولا روم بہت ہی خوبصورت حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دوست اپنے دوست کو ملنے گیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، تو دروازہ کھٹکھٹا کر دوست نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ تو دوست نے کہا میں آیا ہوں۔ تو دوست نے کہا اے دوست چلا جا، یہاں دو کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایک ہی رہ سکتا ہے۔ یہاں دو کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں اور تو نہیں رہ سکتے، یہاں ایک ہی رہ سکتا ہے۔ دوست سے ملنے گیا، جواب ملا، دوست واپس گیا، اپنے دوست کے ہجر میں رویا، اس کی یاد میں مگن ہوا، خود کو بھلا بیٹھا۔ کئی عرصے بعد خود کو بھلا بیٹھا، اور بلایا بھی ایسے کہ میں بھی گئی۔ جب کچھ عرصے بعد پھر دوست سے ملنے گیا، دوست نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پھر آواز آئی کون؟ اب جواب یہ نہیں دیا میں آیا ہوں، کہا تو آیا ہے۔ اب دوست نے بولا کہ اے دوست اب آ جا، اب میں اور تو ایک ہو چکے، اب نہ میں تو رہا اور نہ تو میں رہا، اب یہ گھر ایک ہو چکا، اب تو آ سکتا ہے۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو ایسے یاد کر کہ میں کو بھی بھول جائے۔ اب اس سے آگے والا درجہ، پہلا درجہ کیا تھا کہ اس دنیا کو بھولا، دوسرا درجہ کیا تھا کہ اپنے ہونے کا بھی خیال نہ رہا، اب تیسرا درجہ یہ کہ جب یہ بھی بھول جائے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ خود وجود ہی فنا ہو جاتا ہے، وجود نہیں رہتا۔ دیکھنے میں تو بندہ انسان ہوتا ہے، دیکھنے میں تو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھنے میں تو اس کے کان ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو اس کی زبان ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ بندہ اس دنیا میں رہ کر دنیا میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے حضور غوث اعظم بیٹھے مصلی پر ہوں اور 40 مریدین کے گھر جا کر افطاری کرے اور واپس آئے، اور واپس آ کر مقتدی بتائے حضور تو کہیں گئے ہی نہیں۔ جب بندے کا وجود بھی اس کی بارگاہ میں فنا ہو جاتا ہے، اس وقت یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ حضرت انڈیا کے بہت ہی مشہور بزرگ گزرے، نام تھا ان کا خواجہ رسول نما۔ کیا نام تھا؟ خواجہ رسول نما۔ اور آپ کو رسول نما اسی لیے کہتے تھے، جب دل کرتا، جب موج میں آتے، جس پر موج میں آتے آقا کی کچہری میں لے جاتے، آقا کے دیدار کروا دیتے۔ گویا جو رب کی ذات میں فنا ہوتے ہیں، فنا ہونے کے بعد جو سب سے پہلا انعام ملتا ہے انہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے حبیب کی، جس کے لیے اس نے کسی کا احسان نہیں کہا کہ میں نے تمہیں فلاں دی، میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، احسان کیا، میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، احسان کیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، تمہیں مال و دولت دی، احسان کیا، نہیں بولا۔ لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو کہا میں نے تم پر احسان کیا۔ فرمایا گویا جب وہ اپنے رب کی یاد میں فنا ہوتے ہیں، خود کو مٹا دیتے ہیں، تو جو پہلا انعام ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ اپنے محبوب کی کچہری والا بنا دیتا ہے۔ تو وہ رسول نما تھے۔ آپ دہلی کی جامعہ مسجد میں دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں۔ استاد نے بتایا، یونانی فلسفہ تھا پرانے دور کا، کہا یہ جو بادل ہوتے ہیں نا، یہ ٹھوس ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اس سے نہ چیز پار جا سکتی ہے نہ واپس آ سکتی ہے۔ تو شاگردوں نے سوال کر دیا کہ اگر کوئی چیز جا نہیں سکتی اور آ نہیں سکتی تو پھر حضور معراج پر کیسے گئے؟ اسی آسمان کو پار کر کے گئے تھے۔ تو طلبہ نے سوال کر دیا کہ حضور معراج پر کیسے گئے؟ اب استاد صاحب اپنے دلائل دیں، بتائیں ان کو، لیکن وہ نہ مانے، وہ قائل نہ کر سکے۔ یہ وقت ہوا کہ استاد مغلوب ہو گئے اور جو شاگرد تھے وہ غالب آ گئے، یعنی جو شاگرد تھے وہ اپنے استاد پر حاوی ہونے تک پڑے۔ تو اتنے میں رسول نما آپ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، آپ فوراً پاس گئے اور کہا کیا ماجرا ہے، خیر تو ہے؟ تو طلبہ نے وہی سوال ان سے کر دیا کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ یہ مادہ ٹھوس ہے، تو حضور معراج پر کیسے گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ آؤ۔ آپ بھی جلال پر تھے، ساتھ لے گئے اور ساتھ لے جا کر کہا اب دیکھو۔ دیکھا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں وہ ایک چھڑی تھی، ایسے گھماتے جاتے، اور آپ اس چھڑی کو ایسے گھماتے ہوئے دہلی کی جامعہ مسجد کی دیوار کے پار بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، اور واپس آ کر کہا جس طرح میں گیا ہوں اور آیا ہوں، رسول پاک کسی طرح معراج پر گئے تھے، اسی طرح رسول پاک معراج پر گئے تھے۔ یہ تب ہوتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب تو اپنے رب کو ایسے یاد کرے، کیسے کہ تو ہر چیز کو اس کی بارگاہ میں بھلا بیٹھے اور فقط وہی یاد رہے۔ اب جو بندہ ذاکرین ہوتے ہیں اس کا اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر کیا ہے؟ نماز کا اجر ہے، ہر چیز کا اجر ہے،
تو ذاکرین کا اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اجر یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرا بندہ جیسے مجھے گمان کرے میں ویسے ہو جاتا ہوں۔ میرا بندہ گمان کرے کہ میں قہار ہوں تو میں قہار ہو جاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ گمان کرے کہ میں غفور ہوں تو میں غفور ہو جاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ گمان کرے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں تمام جہانوں پر رحمت کرنے والا ہوں، اور اگر وہ یہ گمان کرے کہ میرا مالک کی رحمت وسیع ہے تو میری رحمت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنے رب سے عرض کیا یا اے میرے مالک، اس دنیا میں کوئی سب سے گناہ گار بندہ بھی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو ابھی یہاں سے گزرے نا وہ دنیا کا سب سے گناہ گار بندہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ ایسے گزرا، پھر دوبارہ سوال کیا اے میرے مالک، کیا دنیا میں سب سے زیادہ تیرے قریب بھی کوئی بندہ ہے جو بخشا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے پھر وہی ارشاد فرمایا موسیٰ جو یہاں سے بندہ گزرے وہ بندہ ہے، اور جب دیکھا تو وہی بندہ گزر رہا تھا، وہی بندہ گزر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ پریشان ہوئے، تجسس ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے رب سے عرض کیا یا میرے مالک، سب سے گناہ گار بندہ بھی وہ اور سب سے بخشا ہوا بندہ اب وہی؟ تو کہا موسیٰ جو مجھے پتا ہے وہ تجھے نہیں پتا۔ تو عرض کی یا اللہ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ جب فرمایا اے موسیٰ جب تو نے دیکھا تھا تو اس کے کاندھے پر اس کا بچہ تھا جو اس پر سوال کر رہا تھا، جو اس سے سوال کر رہا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا کہ اے بابا اس پتوں سے بڑھ کر، درختوں سے بڑھ کر بھی کوئی جگہ ہے، کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس کا والد بتا رہا تھا کہ ہاں ہے، اس سے بڑھ کر پہاڑ ہیں۔ پھر بچے نے سوال کیا اس سے بڑھ کر، پھر والد نے بتایا ہاں اس سے بڑھ کر یہ کائنات، یہ دنیا ہے۔ پھر پوچھا دنیا سے بڑھ کر، پھر بتایا دنیا سے بڑھ کر آسمان ہے۔ پھر بچے نے پوچھا اس سے بڑھ کر، اور پھر اس کے والد نے کہا ہاں اس سے بڑھ کر کائنات ہے۔ پھر پوچھا اس سے بڑھ کر، اور تو پھر اس کے والد نے کہا ہاں اس سے بڑھ کر بیٹے تیرے باپ کے گناہ ہیں، ان سب چیزوں سے بڑھ کر تیرے والد کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے پھر سوال کیا اے میرے بابا جان، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہے؟ تو والد نے کہا ہاں بیٹے اس سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہے۔ تو پوچھا کیا ہے؟ تو فرمایا وہ تیرے اور میرے خدا کی رحمت ہے، وہ چاہے تو اتنے سارے گناہوں کو پل بھر میں بخش دے، اور جب میرے بندے نے یہ گمان کیا تو میں نے اپنی رحمت کے صدقے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ جیسے میرا گمان کرے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ اب اے انسان تو چاہے ایسے یاد کرے کہ تو اپنے رب کو یاد تو کر رہا ہو، تیری یاد میں دنیا بھی ہو، تیری یاد میں تیرا کاروبار بھی ہو، تیری یاد میں تیری فیملی بھی ہو، تیری یاد میں تیرا خاندان بھی ہو، تو پھر وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی دنیا بنائی ہے، میں نے فلاں کو بھی رزق دینا ہے، میں نے فلاں کو بھی رزق دینا ہے، میں نے فلاں کو بھی رزق دینا ہے۔ اے بندے تو بھی میرا ذکر کر رہا ہے، شاوا کرتا رہ، مجھے کیا ہے، میں تیری ترجیح کرتا ہوں، میں تجھے اچھا مانتا ہوں، تو ذکر کر رہا کرتا رہ۔ وہ بھی پھر ایسے کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے گمان کرے کہ اے میرے مالک تو ہمیشہ میرے ساتھ جڑ جائے، ایسے یاد کرے کیسے کہ اے میرے مالک تو میرے ساتھ جڑ جائے، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں، آئے ہائے وہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ یاد آیا، دور کا، اپنے رب کو یاد کر رہا تھا نا،
ایک مجنو تھا، پاگل تھا، بھیڑ کو ایسے کنگھی پھیر رہا ہے اور کنگھی پھیر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرا ایسے خیال رکھتا، میں تیرے بالوں کو کنگھی پھیرتا، میں تجھے صاف کرتا، میں تجھے پاک رکھتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور اسے ڈانٹ دیا کہ اے بندے تو کیا کر رہا ہے، رب تو اس سے پاک ہے۔ تو اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈانٹنا سنا تو رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو کہا، جب اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تو کیا کر کے آیا ہے، کیا میرے مالک کیا ہوا؟ فرمایا کہ فلاں بندہ تجھے نہیں پتا میرا فلاں بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا میری محبت میں کہہ رہا تھا، وہ کیا جانے کہ میں کیا ہوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا پھر واپس اسی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے بندے جو تو جیسا کر رہا تھا کرتا رہا، میرا رب تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ بندے اگر کوئی یہ سوچے اے میرے مالک میں تجھ سے جڑنا چاہتا ہوں، میں ہمہ وقت تیری مجلس میں تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، اور مجھے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جڑ کر جلیس بیٹھ جاتا ہوں، جڑ کر بیٹھ جاتا ہوں، گویا ہم نشیں ہو جاتا ہوں۔ جب بندہ اپنی رب کی یاد میں اس طرح کھو جائے جیسے میں بیان کر چکا ہوں، گویا رب ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ دیکھنے کی بات آپ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، ہماری آنکھ کیا جانے اس کی تجلی کیا ہے۔ وہ تو ابو علی قلندر ہیں جو فرمائیں کہ میرے رب کی وہ تجلی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایک بار گری میرے اوپر 70 مرتبہ گرتی تھی۔ اب وہاں ایک تجلی گرے تو موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہو جائے کہ جو ان کے چہرے کو دیکھے نابینا ہو جائے۔ انسان ہی تھے نا، پہلے دیکھتے تھے، عوام بھی دیکھتی تھی لیکن اندھے نہیں ہوتے تھے۔ تجلی پڑھنے کے بعد بے ہوش بھی ہوئے اور جب اٹھے تو عالم یہ تھا جو دیکھے اندھا ہو جائے۔ اب یہاں 70 تجلیاں پڑتی ہیں، جو دیکھے وہ اندھا نہیں ہوتا۔ اب سوال اٹھا، آپ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا اندھا ہو جاتا تھا، یہاں ابو علی قلندر 70 مرتبہ دیکھتے ہیں، تجلی پڑتی ہے تو اندھا نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا نا تو پردہ مصطفیٰ نہیں تھا۔ یہاں وہ 70 مرتبہ تجلیات پڑتی ہیں لیکن درمیان میں پردہ مصطفیٰ غائل ہو جاتا ہے، جو اس تجلیوں کو پڑھنے تو دیتا ہے لیکن جو بندہ ان کو دیکھے اندھا نہیں ہوتا۔ یہ بندے کی ذکر کی بات ہے، وہ اس فنائیت کی بات ہے۔ واپس اسی آیت پر آتا ہوں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرے، کیسے؟ ایسے کہ تو ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَهْلُ ذِكْرِي أَهْلُ مَجَالِسَتِي، فرمایا جو میرے ذکر کرتے ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو میرا ذکر کرتے ہیں وہ میری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم بھی اس کی یاد میں ایسے مگن ہوں۔ ٹھیک ہے ہمارے کاروبار ہے، ہمارے اور بھی معاملات ہیں، ہم نہیں کر سکتے اس فنائیت کا ذکر، اس مقام پر جا کر ذکر، لیکن جتنی دیر ذکر کریں کوشش کریں کہ اس کی رب کی یاد کے علاوہ کوئی یاد ذہن میں نہ ہو۔ اور تحریک منہاج القرآن اسی درس کو عام کرنا چاہتی ہے، اسی درد کو عام کرنا چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ جو پرانے دور کی مجلسیں تھیں، جو حضور غوث اعظم کی مجلسیں تھیں،
جو حضرت مولا روم کی مجلسیں تھیں، ہاں ویسے لوگ تو نہیں رہے، لیکن ہم خود کو ویسا بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی مجلس جس میں ہم فقط اسی کی یاد کو لے کر بیٹھیں، کوئی یاد اور نہ ہو، فقط وہی یاد ہو، اور اسی کی یاد میں کم از کم ایک تسبیح روزانہ کی نکلے، تو یقین جانے ہر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور جو ذاکرین پر انعامات ہوتے ہیں وہ بیان کر کے اجازت۔ پہلا انعام فرمایا اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں پر سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ان کے دلوں پر اطمینان طاری ہو جاتا ہے، ان کو ہر چیز سے پریشانی نہیں رہتی، وہ جانتے ہیں کہ ان کا مالک سب کچھ کرنے والا ہے، وہ جانتے ہیں وہ جو بھی دے ہمارے لیے بہتر ہے۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت ان بندوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے، یعنی وہ ہمہ وقت اپنے رب کی رحمت کی چادر میں رہتے ہیں۔ اور تیسرا کیا نعمت اللہ رب العزت بیان کرتا ہے؟ تیسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گھر پر فرشتے اتارنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ان بندوں کے گھروں پر جن کے گھروں میں ذکر الہی ہوتا ہے فرشتوں کی آمد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کے ذاکرین کی گھر میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو چوتھی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ یہاں ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کا عرش پر ذکر کرتا ہے۔ وہ یہاں پر اکیلا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی عرش پر اکیلے ذکر کرتا ہے۔ وہ یہاں پر مجلس میں ذکر کرے، اللہ رب العزت بھی وہاں پر مجلس پر ذکر کرتا ہے۔ اے بندے ہم بھی کیوں نہ ایسے ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ہمارا ذکر کرے، پھر ہم یا اللہ کہیں، اور اگر ہمارا نام فرید ہو تو وہ مالک بھی یا فرید کہے۔ کیوں نہ ہم ایسے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اسی وجہ سے ہر جمعے کی رات کو بھی محفل ذکر ہوتی ہے، اسی لیے ہوتی ہے کہ دنیا سے کٹ آف کر کے بندے کو اللہ کی طرف جوڑ دیا جائے، بندے کو ان چند لمحات میں اس دنیا سے بھلا کر اس دنیا کی طرف کر دیا جائے کہ جس کے اندر اپنے رب کے علاوہ کوئی یاد نہیں رہتا، فقط وہی یاد رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے رب کی یاد کو پھر سے دوبارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔